جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کے روح فتوح کو احسان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، اسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الصبح شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابو القاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ حضرات اب اس کا بھی وقت نہیں بچا کہ میں آپ کو سفر کی رودات سناؤں۔ ایک مرد مومن اور ایک عالم دین کی والد کی مجلس چہلوں میں آپ تمام لوگوں کی اتنی دیر ہونے کے بعد بھی اس قدر شدت کے ساتھ موجودگی اس موسم میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی اپنی زندگی میں ایک شخص نہیں بلکہ ایک شخصیت تھے، اور جب ہم جیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھے۔ اور بہرحال تشیع میں جو سلیقہ ہے کہ کسی کی 40ویں میں 10ویں میں 20ویں میں اسے یاد کیا جاتا ہے، اور جب یاد کیا جاتا ہے تو پھر اس مرحوم کو نہیں بلکہ اس کے موت کی ان تاریخوں کے حوالے سے ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، اور جب اہل بیت کے کو یاد کرنے کی بات ہوتی ہے تو بہرحال خدا ایسا بیٹا سب کو دے کہ صبح سے شام تک مجلسوں کا سلسلہ میرے چھوٹے بھائی حجت الاسلام مولانا محسن رضا یہاں موجود ہیں، اور میرے بھائی مولانا تہذیب صاحب نے مجھے کافی اصرار کیا تھا اس پروگرام میں آنے کے لیے۔ میں دیر سے پہنچا ہوں مگر بہرحال مجھے جانا بھی ہے، 12:20 کی ٹرین ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ میں 1 گھنٹے کے موضوع کو اپنے 25 منٹ اور آدھے گھنٹے میں سمیٹوں۔ اگر آپ میرے ساتھ رہے تو میں اس مجلس کو ایک چھوٹے سے عنوان سے، جنرلی جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلامی نظریے سے شیعت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب گفتگو ہوتی ہے تو جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلامی نظریے سے شیعت کیا ہے۔ میں اسے پلٹ رہا ہوں، شیعت کے نظریے سے اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 60-70 سال بڑی بحث ہو گئی کہ اسلامی نظریے سے شیعت کیا ہے، سمجھ گیا؟ اب اسے الٹ دیجیے، آپ یہ دیکھیے کہ شیعت کے نظریے سے اسلام کیا ہے۔ مسئلہ یہی ہے، اگر لوگوں نے اس پر غور کر لیا ہوتا کہ شیعت کے نظریے سے اسلام کیا ہے تو دیر نہ ہوتی سمجھنے میں کہ سچ کہاں ہے اور سچ کی تلاش میں کون ہے۔ دیکھیے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنے ہر ایک لفظ کا ذمہ دار رہوں گا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے پاس سچی بات کہوں، سچی بات سمجھاؤں، سچی بات پہنچاؤں، بس ساتھ رہیے گا میرے۔ دیکھیے، اگر آپ کو شیعت کو سمجھنا ہے تو ایک جملہ میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، صرف ایک جملے میں شیعت کی پہچان ہے، جو یقین کر کے شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ جپلا والوں قربان جاؤں تمہاری خاموشی پر، ہاں بڑے کم لفظ استعمال کروں گا،
تاکہ آپ محسوس کر سکیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. 25 سے 30 منٹ میں فضائل مصائب دونوں ہو جائیں گے، مگر میں 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھوں گا آپ کے سامنے، یہ وعدہ کرتا ہوں. جو یقین کر کے شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے. نیند جس کے جواب کو نہ بدل دے. کاش میرا مجمع سمجھ جائے. ایک شیعہ 5 سال اور 10 سال کے بچے کو نیند سے اٹھا کے پوچھئے کہ پنجتن کتنے ہیں، اسے نیند سے جگا کے پوچھئے امام کتنے ہیں، اسے نیند سے جگا کے پوچھئے معصوم کتنے ہیں، تو نیند اس کے جواب کو نہیں بدلوا پاتی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نیند میں جواب اس کا بدلتا ہے جس کے اندر کچھ اور ہو، باہر ہو. ایک جملہ سمجھتے رہیے گا. دیکھیے سمے کی وڈمبنا یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والوں نے چاند دیکھنے پر جتنا غور کیا ہے، کاش امام کو دیکھنے پہ اتنا غور کر لیتے. ہم نے جو غور کیا نا، یہ 29 کا چاند اور یہ 30 کا چاند اور پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے لا رہے ہیں اور کہاں سے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں. بھئی یہ ڈھونڈ کے لانے کی جو ادا تھی، چاند کے بدلے اگر امام کے لیے ہوتی تو غدیر کا کھلا میدان کافی ہوتا. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. وہاں تو آپ کو ڈھونڈ کے لانا ہی نہیں ہے کچھ، وہاں تو جو ہے آپ کے سامنے ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب سمجھتے چلے جائیے گا. ایک ہی لفظ ہے جو یقین کر کے شک نہ کرے. اور پھر کس پر؟ خدا کے وجود پر. اگر اس نے ایک بار خدا کے وجود پر یقین کا اعلان کر دیا پھر شک نہیں کرے گا. حضور پھر شک نہیں کرے گا. بھائی معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں شیعہ بنانے کا ادارہ ہی اس لیے نہیں ہوتا. آپ نے غور نہیں کیا، میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں شیعہ بنانے کا ادارہ ہی اس لیے نہیں ہوتا کہ پھول کسی سے مس کر کے خوشبو تو دی جا سکتی ہے، اسے پھول نہیں بنایا جا سکتا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا. کاش اگر آپ سمجھ پائیں، کاش اگر آپ سمجھ پائیں. آپ نے پھول کسی سے مس کیا ہے تو اس پھول کی خوشبو تو اسے دی جا سکتی ہے، مگر اسے پھول نہیں بنایا جا سکتا. پھول ہونے کے لیے ذات میں وہ صفت موجود ہونا ضروری ہے جو پھول کے لیے ضروری ہے. میں نے درود پڑھے محمد وآلہ. علماء کرام موجود ہیں، یہ وہ حضرات مجلسی مجمع موجود ہے، بزرگ موجود ہیں. ایک ایک لفظ پہ تو آپ شیعت میں پوچھئے کہ خدا کیا ہے، شیعت میں پوچھئے کہ خدا کیا ہے. تو آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ جائیے صبح ٹیلی ویژن کھولیے اور بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے گرو، بڑے بڑے کتھاکار، سب کی تقریریں دیکھ لیجئے. آپ کو دعا نہیں ملے گی. غور کیجئے گا، آپ کو دعا نہیں ملے گی. آپ کو موعظہ ملے گا، نصیحت ملے گی، سپیچ ملے گی، اتہاس ملے گا، واقعات ملیں گے. دعا نہیں ملے گی. چونکہ دعا وہاں ہوتی ہے جہاں مانگنے والے کو یقین ہو کہ کوئی دینے والا ہے. دعا کے جملے گہرے ہوتے چلے جائیں گے جب مانگنے والے کا رشتہ دینے والے سے گہرا ہوتا چلا جائے گا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں. دادا نے بتایا کہ لوگوں سے کیسے بات کرنا چاہیے، اور انہی دادا کے پوتے نے بتایا کہ خدا سے کیسے بات کرنی چاہیے. علی کی زبان نے سمجھایا کہ بندوں سے کیسے بات ہونی چاہیے. سجاد کی زبان نے بتایا کہ خدا سے کیسے بات ہونی چاہیے. جو دعا آپ کو شیعت میں مل جائے گی وہ دعا آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، چونکہ یہ عقیدہ بڑا گہرا ہے کہ خدا ہے.
اور یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ ہم کسی کندھے والے کو، جسم والے کو، کرسی اور چیئر اور تختے پہ بیٹھنے والے کو خدا نہیں بلکہ اس وحدہ لا شریک کو خدا مانتے ہیں جو محمد کا بھی خدا ہے، علی کا بھی خدا ہے، حسن کا بھی خدا ہے، حسین کا بھی خدا ہے۔ درود پڑھے محمد بندے میں، عام بندے میں اور تشیع کے ہادیان میں فرق کیا ہے؟ جب مصیبتیں بڑھتی ہیں تو بشر یہ سوچتا ہے خدا ہے بھی۔ سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے اب اگر آپ غور کر سکیں، بڑے کم لفظ میں پوری تقریر کروں گا آپ کے سامنے۔ بندے پر جب مصیبتوں کی انتہا ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے خدا ہے بھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا ہے بھی، اگر ہے تو دیکھ کیوں نہیں رہا، اگر ہے تو مدد کیوں نہیں کر رہا، اگر ہے، یہ بندہ ہے۔ مگر ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کی مصیبتوں پہ مصیبتیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں، اضافے بڑھتے چلے گئے اور حسین کے جملے بتاتے چلے گئے کہ بس وہی تو ہے جس کی بارگاہ میں یہ ساری قربانیاں ہیں، جس کی بارگاہ میں اب یہ علماء کے لیے جملہ، حسین اس ہستی کا نام ہے، یا میں جملے بدل رہا ہوں، حسین اس آئینے کا نام ہے کہ عصر عاشور زیر خنجر ذات حسین اس بلندی پر تھی کہ اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو اس آئینے میں دیکھ لیتا خدا کیا ہے۔ اللہ بس وہ نظارہ، وہ جلوہ اگر کسی نے دیکھا تو وہ بس زینب تھی، وہ بس زینب۔ تو حضور شیعت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ شیعت یقین کروا دے اللہ پہ تو پھر اچھا دیکھیے وجہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، سب نے کہا خدا ہے، میں نے محرم کی تقریر میں کہا سب نے کہا خدا ہے مگر سن کے کہا۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ دیکھیں سب نے کہا خدا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے کہا خدا ہے، مگر حضور سن کے، کیونکہ سب نے کہا تھا جلوہ دکھا دے، 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 کوئی جنگل میں، کوئی دریا میں، کوئی مشکلات میں، کوئی مصیبتوں میں، کوئی مناجات میں، کوئی مشکلات میں، سب یہی تو تمنا کر رہے تھے کہ بس ایک جلوہ دکھا دے، اور آواز آئی نہیں تم جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ طور پہ جو جلوہ تھا وہ کس کا تھا، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، مگر یہ تو طے ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، سب نے بس آواز سنی کہ وہ ہے، سب کو بس ملک نے آ کے بتایا کہ یہ حکم خدا ہے، میں وہی لے کے آیا ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سب نے سن کے کہا وہ ہے، اور جب کسی سائل نے علی سے کہا کہ کیا خدا کو دیکھا ہے تو فرمایا تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جسے دیکھا نہ ہو۔ آئے ہائے ہائے، میں بہت اہم جگہ پر لے آیا ہوں آپ۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ دوسروں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ سنی ہوئی وحدت اوروں کے پاس ہے، مگر آپ جس مدینۃ العلم کے پاس ہیں، آپ جس باب مدینۃ العلم کے پاس ہیں، وہاں یہ دعویٰ ہے کہ دیکھا ہے۔ اب معذلہ سنو معذلہ، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ آگے بڑھے گی، مجھے آگے کی طرف جانا ہے تو آپ سمجھتے چلے جائیے۔ دیکھیے حضور بات کلیئر ہو رہی ہے آپ کے سامنے؟ ٹھیک ہے، اب تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں نبوت کے لیے کیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبوت کے لیے کیا عقیدہ ہے؟ تو دیکھیے حضور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس کی لیے تاریخ معین نہیں کرتے کہ وہ کب سے نبی ہے اور کب تک نبی ہے، ہم معین نہیں کرتے۔ ہم نے الہ آباد میں ایک جملہ کہا کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ نبی کب سے نبی ہیں تو آپ ان سے یہ پوچھئے کہ بھائی نبوت کو آپ صفت مانتے ہیں یا ان کی ذات مانتے ہیں؟ پھر دیکھیے اگر آپ صفت مانتے ہیں تو اس کی ایک سیما ہے، ایک اودھی ہے، ایک ٹائم ہے کہ وہ اتنی پیریڈ کے بعد، اتنے اسٹرگل کے بعد، اتنے ایگزامز کے بعد ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ذات مانتے ہیں تو آپ طے نہیں کر سکتے۔
آپ طے نہیں کر سکتے کہ وہ کب سے، مثلا میں آپ سے سوال کروں دودھ کب سے سفید ہے، تو آپ کہیں گے صاحب دودھ جب سے ہے تب سے سفید ہے. کیوں حضور؟ وہ قطرہ ہے تو بھی سفید ہے، اور وہ دریا ہے تو بھی سفید ہے. قلت سے گھبرا کے اس کا رنگ نہیں اڑتا، اور کثرت کے غرور میں اس کا رنگ گہرا نہیں ہوتا. جتنا سفید وہ قطرے میں ہوتا ہے اتنا ہی سفید وہ دریا میں ہوتا ہے. کیوں حضور؟ یہ جب سے ہے تب سے سفید کیوں ہے؟ آپ نے کہا مولانا یہ سفیدی اس کی ذات میں ہے. میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے جو مجھے پڑھنا، سفیدی اس کی ذات میں ہے، طے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے. وہ جب سے ہے تب سے ہے. بالکل ایسے ہی محمد جب سے ہے تب سے رسول ہے. درود پڑھے محمد اور اسی رسول نے، بختم کر رہا ہوں موضوع، اسی رسول نے آخر میں ولایت کا اعلان کیا. کہا بھیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. بہت بڑی سپیڈ میں ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات بہت خاص ہے، آپ نے غور نہیں کیا. پیغمبر فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں. آپ سمجھیے گا اس بات کو. اس ٹکڑے پر ہم لوگوں نے زیادہ تقریریں نہیں کی. ہم لوگوں کی زیادہ تقریریں اس ٹکڑے پہ ہوئی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، اس کے علی مولا ہے. ہمارا اس حصے پر زیادہ پریشر رہا، جبکہ ہمارا پریشر اس حصے پر زیادہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں. یاد رکھیے گا علی کو وہی مانے گا جو محمد کو مولا مانتا ہوگا. علی کو ماننے کا جو بیس ہے وہ خود رسول ہے. وہ فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں. یعنی وہ بات اس سے نہیں کر رہے ہیں جو علی کو ایڈوانس میں مولا مان رہا ہے. سمجھیے گا میری بات کو. جو علی کو پہلے سے پیار کر رہا ہے، جو علی کو پہلے سے امام مان رہا ہے، جو علی کو پہلے سے اولا مان رہا ہے، جو علی کو پہلے سے مولا مان رہا ہے. بھائی علی کے فضائل غدیر کے پہلے بہت سارے آ چکے ہیں سامنے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو علی کے چاہنے والے ہیں سارے کے سارے علی کے ارد گرد پہلے سے جمع ہیں. آپ سمجھیے اس بات کو. یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں، کیونکہ لوگوں کا یہ ہے نا، مطلب جو علی کو اس زمانے میں بھی جو علی کو چھوڑنے والے لوگ تھے وہ یہ تو کہتے تھے نا کہ ہم محمد کے ہیں، ورنہ دائرہ اسلام میں کس بیس پہ رہیں گے؟ ان کا بیس دائرہ اسلام میں رہنے کا کیا ہے؟ یہی تو بیس ہے کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں. بھئی آپ کو ہم بہت چاہتے ہیں، آپ پہ جان چھڑکتے ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے نبی ہیں. جو کچھ ہیں وہ آپ ہیں. تو پیغمبر نے گفتگو ان سے نہیں کی جو پہلے سے علی کو مان رہے ہیں. پیغمبر نے انہیں چیک کیا جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں. ان سے گفتگو کی ہے کہ بھئی آپ کہتے ہو نا کہ آپ مجھے مانتے ہو، تو بھئی جس کا میں مولا ہوں، بھئی آپ میں سے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. آپ سمجھیے گا میری بات کو. کیونکہ جو ولایت کی خوشبو سے ماننے والے تھے وہ تو اسی وقت علی کو مولا مان گئے جب زبان رسول دیکھ لی. آپ نے غور نہیں کیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے اسی وقت علی کو مولا مان لیا جب آغوش رسول پر سن لیا کہ علی سے نبی فرما رہے ہیں یا علی پڑھ. وہ رشتہ تو وہاں کلیئر ہو گیا. پر وہ مجمع ذرا کم تھا، یہ مجمع ذرا زیادہ تھا. اس زیادہ مجمع کو ٹارگٹ کیا. رسول نے کہا بھئی جس کا میں مولا ہوں. یہ 1.25 لاکھ کا جو مجمع ہے. اب ذرا غور کیجئے، بس 3 منٹ میں اپنی باتیں ختم کر کے آگے آ جاؤں گا اپنے مسائل پہ. اب ذرا غور کیجئے کتنا مجمع ہے؟ 1.25 لاکھ کا. یہ 1.25 لاکھ امیر مسلمان ہیں، غریب مسلمان نہیں ہیں. یہ غریب مسلمان نہیں ہیں. چونکہ حج مستطیع پہ ہے، یہ حج سے واپسی کا مجمع ہے. تو یہ جو مجمع ہے یہ امیر مسلمان ہیں. سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟
اچھا کسی بھی سماج میں امیر 15% ہوتے ہیں، 85% غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 15% 1.25 لاکھ ہے، تو 85% کتنی ہوگی؟ اب یہ 6-7 لاکھ کی اگر مسلمانوں کی آبادی آپ مان لیں تو آپ سوچیں کہ 6-7 لاکھ مسلمانوں کا جو مولا ہو، جب وہ خود دنیا سے جا رہا ہو تو کتنے لوگ ہونے چاہیے اس کی میت میں؟ غور کیجئے گا آپ، اللہ کی قسم دے کے میں وہ مجمع آپ کو دکھا رہا ہوں جو آپ دیکھتے نہیں ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں 7 لاکھ کا مجمع کم سے کم ہے، میں تو گنت سمجھا رہا ہوں آپ کو، اتہاس آپ کے سامنے لا کے رکھ رہا ہوں، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اچھا چھوڑی اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں، میں یہ جو میرے پڑھے لکھے جوان ہیں ان کو بتا رہا ہوں، اگر گوگل کا کیمرہ قبلہ اس زمانے میں ہوتا 1400 برس پہلے، تو اینکر یہ بول رہا ہوتا کہ زمین کا سب سے بڑا مجمع اس وقت غدیر میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آج بولتا ہے کہ زمین کا سب سے بڑا مجمع اس وقت کربلا میں ہے۔ 2 ہی تو مجمع جمع ہوتے ہیں، محشر کے مجمع کے پہلے 2 ہی تو مجمع جمع ہوتے ہیں، ایک باپ کا مجمع ہے اور ایک بیٹے کا مجمع ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ کے یہیں سے ربط مصائب پہ جاؤں گا، بہت سے علماء نے، بہت سے خطباء نے، بہت سے الگ الگ قسم کے تھنکرز نے اپنی اپنی نظریے پیش کیے، میرا ایک الگ نظریہ ہے۔ 40 میں جو مجمع جمع ہوتا ہے یہ میرا ایک الگ نظریہ ہے۔ آپ دیکھیے جب کہیں مجمع جمع ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آنے والا ہے۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں، رانچی کے میدان میں، ہمارے دلی کے رام لیلا میدان میں اگر مجمع جمع ہونے لگتا ہے صبح 7 بجے سے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بڑا آنے والا ہے۔ اب جتنا بڑا مجمع آتا ہے اتنا بڑا رہبر آنے والا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور لوگ جو چاہنے والے اس رہبر کے ہیں وہ ایک رات پہلے سے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ پارٹی سے کرایہ لے کے نہیں پہنچتے، اپنے طرف سے جاتے ہیں، اور اپنا کھانا، اپنی چادر، اپنی سب کچھ، اپنی ساری شکتی جمع کر کے وہاں جمع ہوتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لیڈر کی طاقت دکھانی ہے، جسے ہم شکتی پردرشن ہندی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ پچھلے 10 سال سے آپ سن رہے ہوں گے کہ کربلا میں 1 کروڑ کا مجمع، 1.5 کروڑ کا مجمع، 2 کروڑ کا مجمع، 2.5 کروڑ کا، 3 کروڑ کا، 3.5 کا، 4 کا، 4.5 کا، الگ الگ روایتیں ہیں۔ میں مانتا ہوں یہ 5 ایبو ہے، 6 ایبو ہے، میں تو یہی مانتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنی میتھمیٹکس نہیں ہے جو گن پائے، جب بارڈرز اٹھا لیے جاتے ہوں، جب پتہ ہی نہیں کہ کتنے سر ہوں۔ گوگل کے کیمرے کی یہ رپورٹ ہے کہ اس نے جب نجف اور کربلا کے درمیان کی تصویر کھینچی تو ادھر کی کھینچتا تھا تو ادھر چھوٹ جاتا تھا، ادھر کی کھینچتا تھا تو ادھر چھوٹ جاتا تھا، اور اس نے اس تصویر کا نام لکھا ہیومن ریور، انسانوں کی ندی۔ پانی کی ندی آپ نے سنی، دودھ کی ندی آپ نے سنی، شہد کی ندی آپ نے سنی، انسانوں کی ندی آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ سیٹلائٹ سے جو تصویر کھینچی گئی تو نجف اور کربلا کے درمیان موجود لوگوں کو انسانی ندی، جسے ندی سے دور رکھا گیا تھا نا، کاش آپ سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے گا انسانی ندی، میں کوئی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ جائیے چیک کر لیجئے، گوگل نے کہا یہ انسانی ندی ہے۔ تو یہ جو مجمع لکھا جا رہا ہے نا، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، یہ سب بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اس لیے کہ یہ جمع ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کوئی آنے والا ہے پردہ غیب سے۔ درود پڑھے محمد وآلہ۔ بس میرے عزیزوں، مجھے جانا بھی ہے، مولانا کوئی میرے ساتھ ہی جانا ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا جتلا تو ضرور آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ابھی بس مجھے اجازت دیں، میں یہیں سے ربط مصائب کہ وہ جو امام ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، وہ جو آنے والا ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، آپ پانی کے آنسوؤں سے روتے ہیں، وہ خون کے آنسو سے روتا ہے۔
اس لیے کہ آپ سن کے روتے ہیں، وہ دیکھ کے روتا ہے۔ وقت کا امام ہے، حجابات نہیں ہیں، پتہ ہے۔ اسی لیے میں پچھلے 25 سال سے یہ جملے پڑھتا ہوں کہ کربلا روایتوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بہت سے لوگ کربلا کی تعداد میں کھوئے رہتے ہیں، کتنا مجمع تھا۔ میں نے آپ کو 11 ہجری کے امیروں کی تعداد دکھا دی۔ اب اسے آپ ملٹیپل کر لیجئے 61 ہجری میں، آپ گن کے دیکھ لیجئے کتنی تعداد ہوگی۔ آپ کو اس کے لیے روایت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے تو آپ کا دماغ ٹھیک ہونا چاہیے اور نسل ٹھیک ہونی چاہیے۔ دو چیز اگر ٹھیک ہے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کربلا میں کتنا مجمع ہوگا۔ 1 لاکھ کا مجمع 3 کلومیٹر کے ایریے میں آتا ہے۔ اگر چل رہا ہو 10 کلومیٹر کا علاقہ دیکھ لیں، کربلا سے کوفہ دیکھ لیں، پوچھیں عالم دین سے کربلا سے لے کے کوفے کی دیوار تک آخری آدمی تھا کہ نہ تھا، تو انداز لگائیں کتنا مجمع ہوگا۔ اس میں کسی روایت کی ضرورت نہیں، اس میں تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوچیں اس وقت کیا عالم ہوگا، بس ذرا غور کریں۔ میں اسی لیے پڑھتا ہوں کہ کبھی کربلا روایت سے سمجھ میں نہیں آتی، کربلا خون کی طہارت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سکینہ کو تماچے لگے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے تماچے لگے۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ زینب کو تعزیانے لگے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے تعزیانے۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب سکینہ پیاسی تھی، یہ نہیں بتا پاتی روایتیں کہ کتنی پیاسی تھی۔ اس لیے جب کربلا سوچا کرو نا تو بس خود کو کربلا پہنچا دیا کرو۔ جب کربلا خود کو پہنچا دو گے نا تو روایتوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کے یہاں محرم میں ماشاءاللہ مجلسیں ہوتی ہوں گی صبح سے شام تک، سادات اور غیر سادات گھروں میں یہ اصول ہے، محرم میں صبح سے شام تک مجلسیں ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے، پرانے ایک پڑھنے والے خطیب ہوتے ہیں جو کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں، کیا وہ روایت پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا؟ کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو اس کتاب کی وجہ سے آ رہا ہے یا وہ پڑھنے والے کی وجہ سے؟ نہیں، ذات حسین کے سبب آ رہا ہے، چونکہ حسین کا آپ کا خود کا رشتہ ہے، حسین کا آپ کا اپنا رشتہ ہے، وہ آپ کے امام ہیں۔ جب ذکر آتا ہے حسین کا کہ پیاسے مارے گئے تو بس میں تو یہیں رک جاتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں۔ آپ جب بھی رویا کریں نا تو بآواز بلند رویا کریں۔ اور یہ سید سجاد سے کسی نے سوال کیا، مولا کیسے روئیں؟ کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہا میری دادی فاطمہ زہرا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں۔ ایک جو گلی میں کھڑا رہتا ہے وہ بھی روتا ہے، ایک جو پڑوس میں ہوتا ہے وہ بھی روتا ہے، اور ایک جس کے گھر میں میت ہوتی ہے وہ بھی روتا ہے۔ تو حسین پر ایسے رویا کرو جیسے میت تمہارے سامنے ہو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ 2-4 جملے مصائب کے اور مجلس تمام۔ اللہ میں مقدس زنجانی سے شروع کرتا ہوں۔ 4 سال کی سیدانی اپنے بابا سے کہتی ہے بابا سینے سے لگا لے۔ حسین نے ہاتھوں کو کھولا، سکینہ سامنے آئی مگر سینے سے نہ لگی۔ اے لاڈلی سینے سے کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ بابا آپ کے بدن پہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس 2 روایتیں سن لو اور مجلس تمام ہے۔ حسین بیٹھ گئے، اپنے جسم سے دھیرے دھیرے تیر کو نکالنا شروع کیا۔ جب ایک جگہ خالی ہو گئی، سکینہ کو سینے سے لگایا، ٹھنڈک پاتے ہی سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ علامہ مرحوم رشید ترابی کو نقل کر رہا ہوں، فرمایا کرتے تھے جیسے ہی آنکھ لگی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، فرماتی بابا جاؤ خدا حافظ۔ اے میرے لال اب تو خدا حافظ کیسے کہہ رہی ہے؟ بابا جب آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں دادی کو دیکھا، مجھ سے کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کو جانے دے،
میں بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر چکی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں کیسے آپ کو بتاؤں. وہ لو حسین میدان میں آ گئے, وہ لو چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی, وہ لو زینب علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کو نقل کر رہا ہوں, فرمایا کرتے تھے زینب نے دیکھا حسین دکھائی نہیں دے رہے. جیسے ہی زینب کو حسین دکھائی نہیں دیے رو کے آسمان کی طرف دیکھا, فرمانے لگی اے ذوالجلال مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا. اے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا, اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا. حسین نے کوہنیوں کے بل خود کو اٹھانے کی کوشش کی, دیکھا زمین کربلا بلند ہو رہی ہے. سوال کیا زمین کربلا سے تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ مولا زینب پکار رہی ہے. فرمانے لگے واپس پلٹ زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی. بولو میرا مظلوم امام گھوڑے سے زمین پہ آیا, ذوالجنان نے طواف کیا, مولا بس ایک کام کرو خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے. فرمانے لگے کیا کرے گا؟ مولا تجھے یہاں سے لے جاؤں گا, تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا, تیری ماں کی قبر پہ لے جاؤں گا, تیرے بابا کے مرکز پہ لے جاؤں گا. فرمانے لگے دیکھ وہ میری ماں موجود ہے, دیکھ وہ میرے نانا موجود ہے, دیکھ وہ میرے بابا موجود ہیں, مگر اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو میرے بازوؤں میں اپنی گردن حمائل کر. دھیرے سے ذوالجنان نے اپنی گردن بازوؤں کے درمیان ڈالی. مولا فرماتے ہیں اب ذرا اٹھا. اس نے اٹھایا, حسین تھوڑا اور اٹھے. فرماتے ہیں ذرا اور اٹھا, اس نے اور اٹھایا. کہتا مولا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ذوالجنان ذرا دیکھوں تو صحیح میرا اکبر کہاں سو رہا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بولو تلوار چلی, بولو میرے مولا کی گردن تن سے جدا ہو گئی, بولو خیمے کا پردہ اٹھا, بولو ذوالجنان تیرے خیمہ تک آیا. آج سکینہ نے آ گیا کہ بس ایک سوال کیا, بس آخری جملہ مصائب کا, میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا, میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی میرے بابا کو کیوں چھوڑ آیا, بس اتنا بتا دے جب ظالم میرے باپ کی گردن کاٹ رہا تھا پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر ڈالا. ہائے رے سکینہ, ہائے رے حسین, ہائے رے کربلا کی پیاس. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. اللهم ارزقنا ايمانا صادقا بلسانا ذاكرا وعلما نافعا وعلما صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. پروردگار ہم جو غریبوں کو تونگر بنا, بیمار و بیمار کربلا سیل سجاد کی سب کی شفاء کلی عطا فرما, مرومین و مرومات کی مغفرت فرما, حضرت حجت کی ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے ناصر میں شمار فرما, گناہوں کو معاف فرما, دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. حضرات مومنین ایک مرتبہ سورۃ الحمد 3 مرتبہ سورۃ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو رسالت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم ولا جدک و ابیک, السلام علیکم ولا امک و اخیک, السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس, السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس, السلام علیکم یا مغششۃ والزوال فی یوم الجزاء, السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم, السلام علیکم علی بن موسی الرضا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان, الامان الامان الامان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا امام الانس والجان, السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسأل اللہ تعالی مخرجک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.